سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی خواجہ سعد رفیق کے گھر آمد۔ حمزہ شہباز نے سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کی خیریت دریافت کی۔ ملاقات میں صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق بھی موجود تھے۔ حمزہ شہباز اور لیگی رہنماؤں کے درمیان سیاسی اور سماجی امور پر گفتگو ہوئی۔ حمزہ شہباز نے خواجہ سعد رفیق کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ بجلی کے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان۔ لیسکو کا شارٹ فال کم ہونے کے باوجود لوڈ شیڈنگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ مختلف علاقوں میں 3 سے 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی۔ لیسکو کی طلب دن کے اوقات میں 2800 میگا واٹ تک پہنچ گئی۔ نیشنل گرڈ اسٹیشن سے لیسکو کو 2700 میگا واٹ بجلی کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ لیسکو کا شارٹ فال کم ہو کر 100 میگا واٹ تک رہ گیا۔ مشرق وسطی میں جنگی صورتحال کے باعث گیس سپلائی تعطل کا شکار۔ ایل پی جی کی قیمتوں کو کنٹرول نہ کیا جا سکا۔ شہر میں 450 سے 480 روپے فی کلو میں فروخت جاری۔ اوگرا اور متعلقہ ادارے سرکاری قیمت پر عمل درآمد میں ناکام۔ اوگرا نے رواں ماہ کے لیے ایل پی جی کی قیمت 304 روپے 12 پیسے فی کلو مقرر کی ہے۔ مشرق وسطی میں جنگی صورتحال میں بہتری۔ برہم ہونے والا فضائی آپریشن بحال ہونے لگا۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق ملکی اور غیر ملکی ایئر لائنز اپنے فضائی آپریشن کے نئے شیڈول تیار کرنے لگیں۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سمیت کراچی، اسلام آباد، پشاور، ملتان، فیصل آباد، کوئٹہ سے بھی پروازوں کی روانگی شروع۔ خلیجی ممالک کی ایئر لائنز نے حج آپریشن بھی شروع کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر عائد لیوی کی مد میں 180 ارب روپے کی وصولی۔ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہونے کے باوجود پاکستان میں قیمتیں کم نہیں ہوئی۔ عدالت زائد لیوی وصولی کو کالعدم قرار دے استدعا۔ حکومت کی جانب سے ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے فی لیٹر کمی۔ ڈیزل سستا ہونے کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی کا اطلاق۔ انٹرسٹی اور بین الصوبائی کرایوں میں 5% تک کمی کر دی گئی۔ لاہور تا کراچی کرایہ 5390 سے کم ہو کر 5120 روپے مقرر۔ لاہور تا حیدرآباد کرایہ 5020 سے کم ہو کر 4770 روپے۔ لاہور تا سکر کرایہ 3630 سے کم ہو کر 3450 روپے کر دیا گیا۔ انہوں نے وہی لگائے ہوئے کرائے وہی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پیٹرول اور سستا ہونا چاہیے تھوڑا۔ یہ 385 روپے کرائے انہوں نے آگ لگائی ہوئی کرائے میں۔ مہنگائی کا ویسی طوفان کھڑا ہوا ہے، کاروبار پہلے ہی نہیں ہے، بس عوام پریشان ہے، ذلیل ہو رہی ہے، کیا کر رہی ہے عوام۔ ہم لاہور سے صحیح وال جا رہے ہیں، اب ٹکٹ ملا ہے 1600 کا، صبح آپ آئے ہم کو ٹکٹ ملا 1700 کا۔ کرایہ کم ہونا چاہیے، یہ کرایہ بہت زیادہ ہے عوام کے لیے۔ جو کرایہ تھا تقریباً 1700 روپے تھا، لیکن اب 1600 ہوا ہے، 100 روپے کم ہوا ہے، لیکن یہ اب تھوڑا حکومت کی وجہ سے 100 روپے سنایا گیا ہے۔ آپ بتا رہے ہیں کہ مزید اور کم ہو گیا، لیکن جو کرایہ پھر بھی ابھی زیادہ ہے، لیکن ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس میں سے اور مزید کمی کرے۔ لاہور سے مکہ کے لیے پہلی حج پرواز۔ 345 عازمین حج لے کر مدینہ منورہ روانہ۔ سعودی ایئر لائن کی پرواز SP 5735 صبح 10:30 بجے روانہ ہوئی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف، صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق، مجتبیٰ شجاع الرحمان، سعودی سفیر نواف سعید المالکی، وفاقی سیکرٹری مذہبی امور ابرار احمد مرزا اور دیگر نے عازمین حج کو رخصت کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے متحدہ علماء بورڈ پنجاب کی اثر نو تشکیل کی منظوری دے دی۔ متحدہ علماء بورڈ کی 3 سالہ مدت کے لیے نئی باڈی کا انتخاب ہو گیا۔ ڈاکٹر مفتی انتخاب احمد متحدہ علماء بورڈ کے چیئرمین مقرر۔ مختلف مکاتب فکر کے 24 علماء بورڈ کے ممبر مقرر۔ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی، صاحبزادہ پیر سید اجمل قادری، محمد عمر، مفتی محمد رمضان سیادی بطور ممبر شامل۔ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے 6 فلیگ شپ ہیلتھ پروجیکٹ میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ 2 کروڑ 10 لاکھ مریضوں کو فیلڈ ہسپتال، کلینک آن ویلز کے ذریعے علاج اور طبی سہولتوں کی فراہمی۔
30,000 سے زیادہ مریضوں کو گھر بیٹھے انسولین، ہیپاٹائٹس اور ٹی بی کی مفت ادویات کی فراہمی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، مراکز صحت کی ری ویمپنگ رواں سال مکمل کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کی ضلعی ہسپتالوں میں اسٹروک مینجمنٹ سینٹر کے قیام کے لیے اقدام کی ہدایت۔ پنجاب حکومت نے اتحاد بین المسلمین کمیٹی پنجاب کی تشکیل نو کر دی۔ صوبائی وزیر برائے اوقاف و مذہبی امور پنجاب چودھری شافع کمیٹی کے چیئرمین مقرر۔ کمیٹی میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام شامل، مفتی رمضان سیالوی، علامہ راغب نعیمی اور علامہ طاہر اشرفی سمیت 90 اراکین کمیٹی کا حصہ۔ کمیٹی کا مقصد فرقہ وارانہ ہم آہنگی، مذہبی رواداری کا فروغ اور امن و امان کا قیام ہوگا۔ ہائی کورٹ کے جسٹس عابد حسین کا سرکاری ملازمین سے متعلق فیصلہ، اسٹیٹ بینک کے برطرف ملازمین کی بحالی کے خلاف اپیل مسترد۔ اسٹیٹ بینک اور ایس بی پی بینک سروسز کی 10 پٹیشنز خارج۔ جسٹس عابد حسین کا 8 صفحات کا فیصلہ عدالتی نظیر قرار دیا گیا۔ 9 ماہ سے زائد کام کرنے والے ملازمین مستقل ہونے کے اہل قرار۔ لاہور ہائی کورٹ چودھری شوگر ملز کیس میں بطور گارنٹی جمع کرائی گئی 7 کروڑ کے رقم کا معاملہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی رقم واپسی سے متعلق متفرق درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس مس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 23 اپریل کو سماعت کرے گا۔ کاہنہ میں موٹر سائیکل بجلی کے پول سے جا ٹکرائی، نوجوان جاں بحق۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ متوفی کی شناخت 17 سالہ قاسم کے نام سے ہوئی۔ جاں بحق نوجوان گجومتا کا رہائشی تھا۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ سرکاری اسکولوں میں مفت نصابی کتب کی عدم فراہمی سے تدریسی عمل متاثر ہونے لگا۔ تقریباً 25% بچے کتابوں سے محروم۔ نیا تعلیمی سال 1 اپریل سے شروع ہوا۔ ہزاروں طلباء کو تاحال کتابیں نہ مل سکیں۔ اردو بازار میں بھی نصابی کتب نایاب، والدین اور طلباء شدید پریشان۔ سی ای او پیکٹا کا کہنا ہے کہ پیکٹا کو پنجاب حکومت کی جانب سے جو ڈیمانڈ آتی ہے اس کے مطابق کتب شائع کر دی جاتی ہیں۔ ایجوکیشن اتھارٹی کا اسکول ہیڈز کو تدریسی عمل میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کی ہیڈز کو ہفتہ وار 18 پیریڈ لازمی پڑھانے کی ہدایت۔ ایجوکیشن اتھارٹی کا 1 ہفتے کے اندر عمل درآمد رپورٹ جمع کروانے کا حکم۔ ترجمان کے مطابق لاہور کے اسکول ہیڈز روزانہ کم از کم 3 پیریڈز پڑھانے کے پابند ہوں گے۔ اسسٹنٹ کمشنرز کی سربراہی میں پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی کارروائیاں، خلاف ورزیوں پر 1,51,000 روپے جرمانے عائد کیے گئے۔ متعدد خلاف ورزیوں پر 18 افراد گرفتار، 17 دکانیں سیل کی گئیں۔ گزشتہ 10 روز کی تقابلی جائزہ رپورٹ جاری۔ پیاز 13 روپے کمی سے 55 روپے فی کلو میں دستیاب، بھنڈی 60 روپے کمی سے 140 روپے فی کلو ہو گئی۔ لاہور چیمبر اور گوادر جم خانہ کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل اور احمد اقبال بلوچ نے معاہدے پر دستخط کیے۔ فہیم الرحمان سہگل کا کہنا تھا کہ گوادر عالمی تجارتی ہب بننے جا رہا ہے، تجارت کا رخ پاکستان کی جانب ہوگا۔ بلوچستان سیاحت کے فروغ سے عالمی توجہ حاصل کر سکتا ہے۔